الحمدللہ بردرز، اللہ نے ہمیں دوبارہ چانس دیا یہ سیریز سٹارٹ کرنے کے لیے، اور جیسے کہ رمضان سٹارٹ ہوا تو بڑی اچھی فیڈ بیک بھی رہی. پرانی جو سیریز ہیں لوگ بڑا مستفید ہوئے. اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اٹس این آنر فار می ٹو بی ان دس سیریز، اور اٹس این آنر ٹو بی ٹاکنگ اباؤٹ دا قرآن. اللہ میں اہل القرآن بنائے سب کو، اور بعمل بھی بنائے. اس حوالے سے آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ ٹو بی سٹنگ ود یو گائز انشاءاللہ اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ ریفلیکشنز فرام دا قرآن انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں چاہوں گا احمد بھائی آپ انشاءاللہ سٹارٹ کریں اینڈ ڈو ٹاک اباؤٹ رائٹس آف دا قرآن، کیونکہ پہلی ایپیسوڈ ہے تو ذرا آڈینس کو ہم یہ بھی بتائیں کہ قرآن کے حقوق کیا ہیں انشاءاللہ. اور میرا بھائی آپ بھی، تاکہ ذرا ایک اسٹرانگ ریمائنڈر بھی پہلی ایپیسوڈ میں جائے دیٹ وی اسٹے کنیکٹڈ ٹو دا قرآن ان دس منتھ بیکاز اٹ از دا منتھ آف قرآن انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر علی بھائی. اچھا، میری نا جرنی میں ایک چھوٹا سا کتابچہ تھا ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا، جس نے بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا میری لائف میں. کیونکہ جب میں نے وہ پڑھا اور اپنا جائزہ لیا نا تو میں نے سمجھا کہ میں نے فیل کیا ہے لائف کے اندر، اور کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے سے کچھ یہ اسپیسیفک سوال پوچھے تو میرے پاس ایک سفیشینٹ جواب نہیں ہے. اور وہ ڈاکٹر صاحب کا کتابچہ تھا مسلمانوں پہ قرآن مجید کے حقوق کے نام سے. اور ڈاکٹر صاحب نا 5 حقوق گناتے ہیں قرآن کے مسلمان کے اوپر، یعنی ہر مسلمان کے اوپر یہ 5 حقوق لازم ہے. یعنی دیز آر رائٹس دیٹ دا قرآن ہیز اپون ایچ اینڈ ایوری مسلم. اس میں سے پہلا حق جو تھا وہ یہ تھا کہ اس پہ ایمان لے کے آیا جائے. بالکل ٹھیک، اس پہ ایمان لایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے. اور اس پہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی کہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیا مطلب ہے کہ ایمان لایا جائے. صرف زبانی کلامی کے اس کا کوئی ڈیپر کونوٹیشنز ہیں اس چیز کی. اور علی بھائی اگر آپ اور میں ایمان لے کے آئیں گے اس چیز کے اوپر کہ اللہ نے ایک پیغام بھیجا ہے آپ کی طرف، میری طرف، یعنی ذاتی طور پہ ہماری طرف ایک پیغام بھیجا ہے، تو کیا ہم اس کو پڑھیں گے نہیں کہ ہم اس کو لپیٹ کے کہیں رکھ لیں گے اور اس کی کسی قسم کی تعظیم کریں گے بجائے پڑھے؟ تو ظاہر آپ کا کوئی لوڈ ون بھی آپ کو کوئی خط لکھتا ہے، آپ کے والد صاحب آپ کو خط لکھیں گے تو آپ اینولپ کھول کے پڑھیں گے تو صحیح نا. یہ تو نہیں ہے کہ اینولپ جو ہے اس کو ایسی بند رکھ کے اوپر کہیں رکھ دیں گے اور اس کے ساتھ ایک سینٹیمنٹل ویلیو اٹیچ کریں گے. یعنی والد صاحب نے خط لکھا ہے تو اس لیے لکھا تاکہ آپ پڑھیں. تو دوسرا جو حق وہ گناتے ہیں کہ اس کو پڑھا جائے، اس پہ ایمان لایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے. دوسرا اس کو پڑھا جائے. اور پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یعنی انسان کوئی چیز پڑھتا ہے سمجھنے کے لیے، تو ظاہر ہے پڑھنا محض پڑھنا نہیں، سمجھنے کی نیت سے اور سمجھنا اس کو. تو قرآن پہ ایمان لے کے آنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا. اب اگر سمجھ آ گئی ہے تو ظاہر اس پہ عمل بھی کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. پڑھ لیا آپ نے، سمجھ بھی لیا، اب اس کے اوپر عمل کرنا ہے. تو چوتھا حق جو ہے وہ ہے اس کے اوپر عمل کرنا. اور اگر آپ اور میں اس کے اوپر عمل کر کے اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں تو ظاہر ہم اوروں کے لیے بھی چاہیں گے کہ وہ بھی اس کو سمجھیں، پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کریں. تو جو 5واں اور آخری حق تھا جو انہوں نے گنایا قرآن کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اس کے پیغام کو آگے پہنچانا. تو ایمان لے کے آنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا اور اس کے پیغام کو آگے پہنچانا. اور رمضان قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے. یہ وہ ٹائم ہے جس میں مسلمان کرتے بھی ہیں اور کرنا بھی چاہیے ان کو اپنا ایک تعلق قرآن کے ساتھ جو ہے نا اس کو ری اگنائٹ کرنا اور ان 5 حقوق کا خیال رکھنا. ہم نا ہر لحاظ سے کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی ہے ہمارے اندر، ایمان کے لحاظ سے بھی، پڑھنے کے لحاظ سے بھی، قرآن کو سمجھنے کے لحاظ سے بھی، عمل کے لحاظ سے بھی اور آگے پہنچانے کے لحاظ سے بھی. میں نے جس وقت یہ کتابچہ پڑھا تھا تو اس وقت تو بے تحاشا میرے اندر کوتاہی تھی اس لحاظ سے. مجھے تو قرآن اس وقت تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. تو میں نے جب اپنا محاسبہ کیا تو مجھے ہوا کہ اگر اللہ نے میرے سے سوال کیا کہ تم نے کیوں نہیں میری کتاب کو وقت دیا، اس وقت میں یونیورسٹی بھی گریجویٹ کر چکا تھا، تو آئی ہیڈ اراؤنڈ 20 years آف ایجوکیشن انڈر مائی بیلٹ. اس میں سے میں نے کتنے سال قرآن کو دیے تھے. اگر اللہ یہ سوال کر لیتا تو میں کیا جواب دیتا. تو ہمارا بھی جو مقصد ہے ان ریفلیکشن سیریز کا وہ آڈینس کو تھوڑا سا ایکوپ کرنا ہے، تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ وہ بھی ان 5 حقوق کو سر انجام دے سکیں، قرآن کے ساتھ ایک مانوسیت پیدا کر کے اس کو کچھ نہ کچھ حد تک سمجھ کے. ساتھ ساتھ ہمارے میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ ہر روز اس سیریز کو یا اس سیشن کو سننے سے پہلے وہ ترجمے سے پورا ایک جز جو ہے وہ کور کر لیں، پھر یہ سیشن بھی سنیں انشاءاللہ. بہترین نصیحت. مغیرہ بھائی میں چاہوں گا آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ رمضان از اے منتھ آف جوائے.
حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو 2 خوشیاں ہیں رمضان میں. ایک تو جب وہ روزہ کھولتا ہے, دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. تو ہاؤ ان وٹ سینس از دس منتھ اے منتھ آف جوائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. علی بھائی، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی بڑی چیز نوازنا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ اس کے لیے محنت اور کاوش کرے، جان مارے. اور اللہ تعالیٰ کو ایسا انعام دینا پسند نہیں ہے کہ ایک بندہ اللہ سے ایسی ایکسپیکٹیشن رکھے کہ اس کے لیے اس نے کوشش نہیں کی، محنت نہیں کی، اور پھر وہ اللہ سے امید باندھے. باقاعدہ اس کے لیے ہمارے دین میں ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے جسے کہتے ہیں طول العمل، یعنی اللہ پر بے جا امیدیں باندھنا بغیر محنت اور کاوش کے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ رویہ جو ہے اوور آل جنرلی قرآن مجید میں پسند نہیں کیا. یعنی ہمیں بہت سی اس کی مثالیں ملتی ہیں. اس میں سب سے بڑی مثال جو ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب مائدہ مانگا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے. تو اور اس ٹائم عید کی بات کی، خوشی کی بات کی نا. قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. یعنی خوشی، ایک فیسٹیول، ایک سیلیبریشن کی بات کی کہ اللہ یہ آپ ہمارے لیے نازل کریں مائدہ، تو یہ ہمارے لیے عید ہوگی ہمارے لیے، اور ہم اس پہ خوشی منائیں گے، اور ہم آپ کے لیے نشانی بھی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند کیا. انہوں نے کہا انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین، کہ اگر تم نے اس کے بعد کسی نے کفر کیا تو پھر ایسا عذاب آئے گا جو اس سے پہلے عذاب نہیں آیا. اسی طریقے سے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. یعنی اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی امتحان لیا، ان کو ٹیسٹ کیا، اور اس کے بعد فَأَتَمَّهُنَّ جب انہوں نے اس پہ کامیاب ہوئے تو کہا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. تو ایک ریوارڈ کے طور پہ کہا امامت تمہیں ملے گی، ایسا نہیں امامت دے دی گئی. بالکل ٹھیک. تو یہ جو محنت ہے نا، بھوک پیاس برداشت کرنا، اس میں اصل چیز جو ہے وہ نفس کی تہذیب ہے، یعنی نفس کو کنٹرول کرنا، اس کو ڈسپلن کرنا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک از آل اباؤٹ نفس پہ جو ہے نا اس کو مہذب کرنا، اس کو ڈسپلن کرنا، اس کو کنٹرول کرنا، ایسے ہی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے اس کو جو ہے نا مطیع و فرمانبردار کرنا. تو اس محنت کے بعد، اور مشکل کام ہے، میں کہتا ہوں سب سے مشکل کام انسان کا نفس ہے. بالکل. تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا نا کہ ای الجہاد افضل، تو آپ نے کہا کہ تم جو ہے نا وہ اللہ کی خاطر اپنی نفس اور اپنی شہوات سے لڑو، اللہ کی خاطر. یہ سب سے بہترین، سب سے افضل جہاد ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ ابن قیم فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہاد بالکفار سے بھی بڑا ہے، کیونکہ جہاد بالکفار بھی وہ بندہ اس سے لڑ سکتا ہے جس بندے نے اپنے نفس پہ کنٹرول کیا. ظاہر ہے جو بندہ اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کر سکتا وہ جا کے دوسری سے کیسے لڑے گا، کیونکہ اس کے لیے تو آپ نے قربانی دینی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پھر ایک یعنی وہ ایک جس میں بھوک ہے، پیاس ہے، کاوش ہے، محنت ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے اس کی ایک سملیرٹی ہمیں یعنی دوسرے پارے میں نظر آتی ہے ہمیں، جب اللہ تعالیٰ جالوت اور طالوت کا ذکر کرتے ہیں نا، تو وہاں پہ بھی پانی کا امتحان تھا، پیاس کا امتحان لیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پھر سیدنا جو طالوت تھے اور سیدنا داؤد علیہ السلام کو ایک بادشاہت عطا کی. تو وہاں پہ ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ کے بعد پھر بڑی کامیابیاں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے بتائی نا کہ جوائے کس چیز کا ہے، وہ ایک محنت اور ایک کاوش ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہ انعام کرنا ہے، جس کا انشاءاللہ ہم سب کو انتظار ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے. تو ہمیں اس کے لیے کمر بستہ ہونا ہے. یعنی بہت سے لوگ نا رمضان المبارک کو ایک سیزن آف لیتے ہیں کہ جی اب تھوڑی سا آرام ہم نے کرنا ہے، کہ جی اب ذرا تھوڑا سا سائڈ میں چیزیں کر لو تو ہم تھوڑا سا آرام کریں، ذرا کم باہر نکلیں، گھر میں رہیں. وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اصل میں یہ آرام کرنا ہے دنیاوی معاملات سے، لیکن دنیاوی معاملات کو چھوڑنا ہے، ترک کرنا ہے، اور اپنے دین کی خاطر اور عبادات میں اپنے آپ کو کھپانا ہے، اس میں تھکانا ہے. قیام جو ہے نا اور روزہ جو ہے یہ تھکانے کے لیے، تھکنے کا مہینہ ہے، جستجو کا مہینہ ہے، اس کے بعد پھر خوشی اور اطمینان کا مہینہ ہے. زبردست. تو یہ اصل میں کچھ نصیحتیں تھیں، کچھ باتیں تھیں. بارک اللہ فیک.